یار رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ملتا، کہیں سے نوکری نہیں ملتی، پیسے کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلی بات سمجھیں کہ یہ تنگیاں کیوں آتی ہیں پیسے کی، کہاں گھر میں برکتیں رہے گی اور کہاں گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے بندش کر دیا ہے، کسی نے جناب علی رکاوٹ کر دی۔ حالانکہ یاد رکھیے گا حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو کہ اے ابو ہریرہ دنیا میں رہ کر حق بولنا اور سچ بولنا۔ کیوں؟ ان تین شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت تک کے لیے اگر رزق ختم ہو جائے تو پھر کہنا، میں پھر کہہ رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس تسبیح کو کریں، قیامت تک رزق نہ کبھی کوئی بند کر سکے گا اور نہ ہی رزق ختم ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے سب کی دل کی آرزویں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، سب کی مشکلات دور فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ مغرب کی نماز کے بعد کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ کسی دوست کی فرمائش پر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ یار رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں ملتا، کہیں سے نوکری نہیں ملتی، پیسے کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلی بات سمجھیں کہ یہ تنگیاں کیوں آتی ہیں پیسے کی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ یہ لازمی بات، میری بات کو غور سے سنیے گا ذرا۔ جب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، نیکی کا کام بھی کوئی نہیں کرنا، یار رسوائیاں تو پھر ذلت تو ملنی ہے دنیا میں۔ بے نمازی شخص کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے ایک باغ کو دیکھا کہ باغ بہت زیادہ ہرا بھرا اور بہت ہی پیارا باغ تھا، سبحان اللہ کہہ کر آگے گزر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آئے نا تو وہی باغ اجڑا ہوا ہے، دیکھنے کو جی نہیں کرتا۔ بڑے حیران رہ گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا چند دن پہلے یہاں سے گزرا ہوں، یہ باغ سرسبز شاداب تھا، اب یہ باغ اجڑا ہوا ہے۔ مولا کریم نے وہی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر، یہاں سے ایک بے نمازی گزرا ہے، اس نے
اس کی کھال سے جس کھال سے باغ کو پانی لگتا تھا اس کھال کے اندر پانی تھا، پانی سے چلو لے کر اس نے کلی کی اور کلی کر کے وہی اسی کے اندر کھال کے اندر ڈال دی، اور وہی پانی جب باغ کو لگا ہے تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے پورے کا پورا باغ اجڑ گیا۔ دوست سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بے نمازی کے کلی کے پانی سے پورا باغ اجڑ سکتا ہے، یار جہاں بے نمازی سارا دن رات وہاں پہ رہتا ہے وہ گھر کیسے نہیں اجڑے گا؟ کہاں گھر میں برکتیں رہے گی اور کہاں گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے بندش کر دیا ہے، کسی نے جناب علی رکاوٹ کر دی۔ حالانکہ یاد رکھیے گا رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ بس کون ہے اس دنیا کے اندر اللہ سے بڑا جو اللہ کہے کہ میں رزق دیتا ہوں جناب علی اپنے بندوں کو، اور بندہ آگے کہہ دے کہ نہیں میں یہ رزق روک لوں گا؟ کوئی ہے رب سے بڑا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو ہم پر پڑ جاتی ہے، اور پھر ہم بھاگ پڑتے ہیں ہمارے رزق میں جناب علی تنگی ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہو گئی، فلاں آدمی نے تویز کر دی، فلاں آدمی نے بندش کر دی، فلاں۔ بندوں کی کیا طاقت ہے کہ کسی کا رزق روک سکے؟ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کو کہ اے ابو ہریرہ دنیا میں رہ کر حق بولنا اور سچ بولنا، کیوں کہ نہ وقت سے پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی رزق بند کر سکتا ہے۔ یہ عجیب ہمارے مزاج بن چکے ہیں، عجیب ہمارے خیال بن چکے ہیں، یار فلاں نے تویز کی ہماری تو جناب علی بند ہو گئی روزی، فلاں نے تویز کی ہمارے تو اس نے رزق بند کر دیا ہے، فلاں نے تویز کیا ہمارا تو جناب علی کاروبار اس نے تباہ کر دیا ہے۔ یار یہ رزق دینے والے رب کی ذات ہے، کون بندہ ہے کہ جو اس رزق کو روک سکے؟ یاد رکھیے گا صرف نحوست ہمارے اپنے گناہوں کی ہوتی ہے۔ بس سب سے پہلی شرط اس آج کے وظیفے کی کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم گناہوں سے پختہ توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ 2 رکوع کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کریم پڑھنے کی بڑی برکت ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم نیکی کے کام کے نزدیک نہیں آتے، نہ قرآن کے نزدیک آتے ہیں، نہ نماز کے نزدیک آتے ہیں، نہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کے دین کو پشت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے رزق میں بندش ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت تک کے لیے اگر رزق ختم ہو جائے تو پھر کہنا یہ کمال ہے یار، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس تسبیح کو کریں، قیامت تک رزق نہ کبھی کوئی بند کر سکے گا اور نہ ہی رزق ختم ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ نماز مغرب کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر ایک ہی سورت 1 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ ہے سورت واقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ یہ سورت مبارکہ 27ویں پارے کے اندر ہے۔
یہ صرف ایک مرتبہ سورت پڑھنی ہے، ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ کر پھر ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے درود تنجینا کی۔ درود تنجینا آپ نیٹ پر ریسرچ کر لیں گے، درود تنجینا وہاں پہ بھی ہوگا، اور درود تنجینا آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ صرف ایک تسبیح کریں، میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔